سامعین محترم، میرے قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزت ماں بہنوں، الحمدللہ کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے اہل کتاب، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک تدبیر کا ذکر کیا ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آئے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، کیونکہ آپ کی چاہت تھی، تمنا تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، اور اس سے یہودی سیخ پا ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمیں قبلہ پسند تھا اس سے منحرف ہو کر انہوں نے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے پھر منصوبے بنانے شروع کر دیے، تدبیریں کرنی شروع کر دی کہ کسی طرح یہ جو دین دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اس کی روک تھام کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے تدبیر یہ کی کہ ایک طائفہ ان میں سے کہنے لگا، ایک گروہ کہنے لگا کہ اس طرح کرو کہ شروع دن میں نہ ایمان لے آؤ اس پر، اور دن کے آخری حصے میں شام کو انکار کر دو۔ یہ بات دیکھ کر جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں نا، یا کمزور ایمان والے ہیں، اور وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھیں گے کہ یہ یہودی اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ دین سے پھر گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے اسلام میں کوئی نقصان ہے، اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ تدبیر کی۔ اس طرح کی بے شمار چالیں ہیں کہ یہودی شروع سے کرتے آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے نیچے آپ کو بٹھا دیا اور منصوبہ یہ بنایا کہ اوپر سے کچھ بھاری چٹان گرا دی جائے گی اور جس سے یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو بچانا چاہیں تو اس کو کوئی بھی اس کا بال بھی بیکاری کو کر سکتا، ذرا بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو جا کے آگاہ کر دو، میرے محبوب کو جا کے آگاہ کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو بتایا، آپ وہاں سے ہٹ گئے، وہاں سے چلے گئے۔ تو اس طرح بے شمار جو ہے یہودیوں کی چالیں، یہاں بھی ان کے ایک چال کا تدبیر کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہودی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مت ایمان لاؤ اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو تمہارے مذہب کو مانے، جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اور اس کی بات کو تسلیم کرو، دوسرے کی بات کو نہ مانو۔ اللہ نے فرمایا اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اصل دین اللہ کا دین ہے، اور اصل بات وہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میرے نبی بھی برحق ہیں، قرآن بھی برحق ہے، اسلام بھی برحق ہے، اور یہ آخر الزمان ہونے کی جو پیشین گوئیاں ہیں یہ تورات میں بھی آئی ہیں، انجیل میں بھی آئی ہیں، سابقہ کتابوں کے بھی اندر آئی ہیں۔ لہٰذا یہ صرف ضد اور انا کی وجہ سے نہیں مانتے، ضد اور انا کی وجہ سے نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ دین حق ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ آخری نبی برحق ہیں، صرف اپنی انا کی وجہ سے کہ ہم سے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا گیا ہے، اور جو ہے اس سے ہماری چدراہٹیں جائیں گی،
اس سے ہماری جو سیاستیں ہیں وہ چلی جائیں گی، ہمارا جو وجاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ وجاہت اسلام میں ہے، حالانکہ وجاہت اسلام میں ہے، چدراہٹ اسلام میں ہے، اور جو اسلام میں آیا چاہے وہ حبشے کا کالا بلال کیوں نہ ہو، اس نے کلمہ پڑھا، اللہ نے اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا، اللہ نے اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے سیدنا، ہمارے سردار آگئے، ہمارے سردار آگئے۔ اور آپ کے استقبال کے لیے، بلال کے استقبال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے۔ یہ کس کی وجہ سے عزت ملی؟ اسلام کی وجہ سے۔ یہ کس کی وجہ سے عزت ملی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے عزت ملی۔ اور جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ سلمان فارسی دیکھو، کوئی غریبی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی جنت کا وارث بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنت کا وارث بنا دیا۔ اور یہ جو مکے والے تھے، یہ جب آپ کی مجلس میں آتے اور کبھی کبھی آپ کو آ کر کہتے بھائی اگر آپ ہمیں بات سنانا چاہتے ہیں نا تو یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ کمی قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھایا کرو، پھر ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ چلو وقتی طور پر اگر ان کو ہٹا بھی دیا جائے تو یہ مکے کے چودھری بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کو ترقی مل جائے گی۔ اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو جا کے آگاہ کر دو، بتا دو کہ اگر تم نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھایا تو آپ بھی نا انصافوں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی نا انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان میں سے جو ایمان والے ہیں، ایک ایک اس کی اتنی قیمت ہے، ایک ایک ایسا ہے، اگر ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور ساری دنیا کی چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور پھر بھی ایمان والے جو ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ایمان والے کی قیمت زیادہ ہے، ایمان والے کی قیمت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر یہودیوں کی اس سازش کو، تدبیر کو ذکر فرمایا۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہا ایک طائفہ نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ ساتھ اس پر، اس شخص پر جو اس پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، یعنی ایمان والوں پر جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، ایمان لاؤ وجہ النہار، دن کے شروع حصے میں، وجہ النہار، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور انکار کر دو آخری حصے میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ واپس آ جائیں، پھر جائیں اسلام سے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، مت ایمان لاؤ، إِلَّا عَالِمًا تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس شخص پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دو بے شک ہدایت، اصل ہدایت اللہ کی ہے، ہدایت، اصل ہدایت اللہ کی ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، وہ کہنے لگے کہ جو تمہیں ملا ہے ایسا کسی کو نہیں ملا۔ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یا وہ جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے پاس، یعنی اگر تم اس کی بات کو مان لیا، یہودیوں کی یہ بات ہے، اگر اس کی بات کو مان لیا تو پھر جو ہے یہ تمہارے رب کے پاس قیامت والے دن جھگڑا کریں گے کہ انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے مانا کہ یہ دین برحق ہے، اسلام برحق ہے، پھر اس کے باوجود یہ مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے پاس۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ فضل اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے، جاننے والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اللہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں، نبوت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔